بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم کا سبق نمبر ہے 51۔ باب الصلح، یا صلح کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ پھر دوستو محترم حضرات، اگر آپ یہ اسباق وغیرہ مشکات شریف یا دیگر کتابیں سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو کتاب وغیرہ کھول کر نمبر ور آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ باب الصلح، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ صلح کی جو مسائل وہ ذکر کر رہے اور ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کی جو بات ہے نا وہ بھی ذکر کر رہے یہاں سے۔ الفصل الاول عن المسور بن مخرمۃ ومروان بن الحکم قولا، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، پیر کے دن ذی القعدہ کے پہلی تاریخوں کو 6 ہجری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، تقریباً 10 سے اوپر ہزار سے اوپر حضرات تھے۔ فلما اتی ذی الحلیفہ، جب ذوالحلیفہ پر آ گئے، یہ ایک مقام وہاں تشریف لائے، قلد الہدی، تو آپ علیہ السلام نے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے نا، ہدی اس کو کہتے ہیں، اس کو قلادہ ڈالا تاکہ لگے یہ کیا ہے ہدی کا جانور ہے، کوئی اسے تعرض نہ کرے۔ وہ اشعر، اور کیا کر دے اشعار بھی کیا، اشعار کا معنی داہنی جانب کیا کرنا، کوہان میں کچھ زخم لگانا۔ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، عمرے کا احرام باندھا۔ وَسَارَ، جانے لگے، حتی اذا كان بِالثَّنِيَّةِ التي يهبط عليهم منها، کہ جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے، وہ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، ٹیلا ثانیہ اس کو کہتے ہیں، جہاں سے اترتے تھے، تو برکت بھی راحلتہ، تو آپ کی جو اونٹنی تھی نا وہ بیٹھ گئی۔ وقال الناس، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، حل حل، یعنی خلعت القصوى، خلعت القصوى، کہ قصوہ اونٹنی کیا ہو گئی، سرکش ہو گئی، کیا کر رہی، لیٹ گئی، نہیں جا رہی۔ اب حل حل کسے کہتے ہیں، یہ کلمہ زجر ہے اونٹ کے لیے، اٹھانے کے لیے تھا، حل حل اٹھ اٹھ، نہیں اٹھ رہی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ ما خلعت القصوى ما ذاک لا بخلق، اس کی عادت نہیں اور نہیں کیا ہو گئی ہے، سرکش و رنڈ ہو گئی ہے، بالکل رنڈ نہیں۔ ولیکن حبس حابس الفیل، فیل والا جو واقعہ ہوا تھا، اصحابی فیل والا، اس سے یہ رک گئی ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسألونی خطة یعظمون فیہا حرمات اللہ، کہ یہ مکہ والے اگر میرے پاس آ کر یہ مطالبہ کرے اور اس مطالبے میں اللہ تعالیٰ کے حرم اور حرمات کی عظمت رکھی گئی ہو، حرمت کا لحاظ رکھا گیا ہو، اگر ایسا کوئی معاملہ پیش کرے، الا اعطیتہم ایہا، میں ایسے معاملے کو، پیشکش کو، مطالبے کو ضرور قبول کروں گا، کیونکہ ہم خود انہی چیزوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ثم زجرها فوثبت، آپ علیہ السلام نے جو اس کو ہش کہا تو اونٹنی اٹھ گئی، جانے لگی۔ فعدل عنہم، مکی والا جو راستہ سوا سے دوسری جانب جانے لگی، حتی نزل باقصى الحدیبیہ علی ثمد قلیل الماء، حدیبیہ کی آخری جانب میں سمت جگہ پر وہ کیا ہو گئی، بیٹھ گئی، نیچے گئی، وہاں تھوڑا سا پانی تھا، یتبرزہ الناس تبرزا، لوگ تھوڑا تھوڑا اسے چلو سے لے رہے تھے۔ فلم یلبسہ الناس حتی نزہوہ، کہ لوگوں نے وہ بھی نکال دیا سارا پانی۔ وشکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش، آپ علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ پیاس بھی لگی، پانی بھی بہت کام میں نہیں مل رہا۔ فانتزع سہما من کنانہ، ترکش سے ایک تیر نکالا، ثم امر یجعلوہ فیہ، حکم دیے کہ اس چشمے میں لگا دو۔ فواللہ ما زال یجیش لہم بالری، سرابی کے ساتھ جوش مارنے لگا، اس سے پانی نکلنے لگا فوارے کی طرح، سب سراب ہو گئے، حتی صدروا عنہ، اس سے واپس ہو گئے، سب کیا ہو گئے، سیر ہو گئے۔ فبینما ہم کذالک، اس طرح معاملہ چل رہا تھا، کچھ حضرات تھے بڑے بڑے، ان کے سرغانے تھے مکی والوں کی، وہ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف بات چیت کرنے پر ان کو تسلی نہیں ہوئی اور نہ یہ معاملہ حل ہو سکا۔
اذ جاء بدیل بن ورقہ الخزی فی نفر من خزا، بدیل بن ورقہ ایک سردار تھا مکی والوں کا، بڑا قبیلہ تھا، یہ آ گیا کچھ ساتھیوں کے ساتھ. ثم اتوا عروۃ بن مسعود، پھر عروہ صاحب آگے، وساق الحدیث، پھر سارا قصہ یا پر مختصراً لیا، ہلا ان قول کہہ رہا ہے کہ جاء سہیل بن عمر، آخر میں سہیل بن عمر کو مکی والوں نے بھیجا. جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے نام سے اچھا پال لیا کہ سہیل سہل سے نکلے، سہل منا آسانی، ہموار زمین کو کہتے، سہیل مننے سے اللہ آسانی لائے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب، لکھ دو، یہ علی صاحب کو حکم دے، هذا ما قضا یا قاضا علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے. فقال سہیل نے کہا، اے محمد، لو كنا نعلم انك رسول اللہ ما صددناك عن البیت، اگر ہم یہ تسلیم کرتے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہے تو آپ کو کیوں روکتے، ساری جنگ تو اسی لیے ہو رہی، ولا قتلناک، اور نہ جنگ کرتے، ولکن اکتب، یہ لکھ دو، اپنا نام لکھ دو، محمد بن عبداللہ. قال تو کہہ رہے کہ روی کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے علی سے کہا، انی لرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ان کذبتمونی، اگرچہ آپ جھٹلا رہے، اکتب محمد بن عبداللہ لکھو. فقال سہیل نے کہا کہ ایک اور بھی آپشن ہے ہمارا، کہ وعلی اللہ یأتیک من رجل وإن کان علی دینک، اگر ہم میں سے کوئی شخص باغ کے آئے تمہارے پاس پناہ لے، اگرچہ آپ کی دین پر ہونا، اس سے آپ نے لوٹانا ہوگا، الا رددتہ علینا، لوٹاؤ گے. فلما فرغ من قضیت الکتاب، جب لکھنے کی بات ختم ہو گئی، فارغ ہو گئے اس سے، تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ قوموا فانحروا، اٹھو قربانیاں ذبح کرو، ثم احلقوا، پھر سروں کو مونڈو، ثم جاء نسوة من مؤمنات، پھر کچھ مومن خواتین آئی مکی سے، فانزل اللہ تعالی، اللہ نے یہ اتار دی، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر مومن خواتین آ جائے تو ان کو واپس نہیں لوٹانا. فنہاہم اللہ تعالی ان یردوہن، اللہ نے لوٹانے سے منع فرمایا، امرہم ان یردوا الصداق، ہاں جو مہر وغیرہ دیا ہو ان کے خاوندوں کو لوٹایا جائے. ثم رجع الی المدینہ، پھر مدینہ واپس گئے. فجاء ابو بصیر رجل من قریش وهو مسلم، ابو بصیر عتبہ نام کا ایک شخص تھا، یہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے، قریش کا تھا، مسلمان ہو چکا تھا. فارسلوا فی طلبہ رجلین، مکی والوں نے اس کے تعاقب میں دو آدمیوں کو لگایا تھا. فدفعہ الی الرجلین، آپ علیہ السلام نے ابو بصیر کو ان کے قبضے میں دیا. فخرجا به، لے جا رہے تھے، حتی اذا بلغا ذا الحلیفہ، جب ذوالحلیفہ مقیم پر پہنچے تو نزلوا یاکلون من تمر لہم، کچھ آرام کے لیے ادھر پڑاؤ ڈالا کہ کھجور وغیرہ بھی کھائیں گے. فقال ابو بصیر لأحد الرجلین، ابو بصیر نے چال چلی اور ایک شخص سے کہا کہ واللہ انی لا اری سیفک ھذا فلان جیدا، یار آپ کی تلوار بڑی اچھی لگ رہی، ارینی انظر الیہ، ذرا دے میں دیکھ لینا چاہتا ہوں. فامکن منہ، جب اچھی طرح اسے مضبوط کر لیا نا، تلوار ہاتھ آ گئی تو فضربہ حتی بردا، اس آدمی کو قتل کر دیا، کافر کو ٹانڈا ہو گیا، مر گیا. وفر الاخر، دوسرا باغ کھڑا ہوا. حتی اتى المدینہ، واپس مدینہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فدخل المسجد، یہ مسجد میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى هذا ذعرا، یہ شخص تو خوفزدہ لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اسے؟ فقال، اس نے کہا قتل واللہ صاحبی، میرا جو ساتھی مارا گیا، وإنی لمقتول، میں بھی مارا جا رہا ہوں، مجھے بھی مارا جائے گا، بچا لو. فجاء ابو بصیر، ابو بصیر پیچھے پیچھے دوڑے آ رہے تھے اس کے، وہ بھی پہنچ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے تعریض کر کے اشارے کے طور پر سمجھایا پاسورڈ میں کہ ویل ام مسعر حرب، اس کی ماں ہلاک کو، یہ کیا کر رہے، جنگ کے شعلے بڑکانا چاہ رہے. ویل امہ، مانا ہلاکت کی دعا نہیں ہے، یہ اس سے عرب کی عادت ہے کہ ویل ام، یہ کیا کر رہے، مسعر حرب یا مسعر حرب، یہ تو جنگ کے شعلے بڑکانا چاہتے، جنگ کو تیز کرنا چاہتے. مطلب کیا تھے، یعنی اور کیا کر دو، اسی کاموں کو زور دو. مسعر حرب، لو کان الاحد، اگر کوئی اور بھی ساتھ ہوتا نا، یہ تو اور کیا کر دیتا، معاملہ گرم کر دیتا، مانا گرم کر دو. فلما سمع ذلك، جب اس نے سن لیا ابو بصیر نے،
سمجھ گیا کہ آپ علیہ السلام ظاہر میں تو کچھ بول رہے لیکن اس کا دوسرا معنی لے رہے کہ اسی طرح سے ان کے ساتھ کیا جائے. فلما سمع ذلك عرف انه سيرد اليهم، اسے تو پتہ چل گیا مجھے لوٹائیں گے بھی. تو فخرج حتى تصيف البحر يسيف البحر، وہاں سے نکلا گئے ایک علاقہ تھا سیف البحر نام سے، ایک ساحل تھا، وہاں پر گیا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کچھ اور ساتھی بھی ساتھ ہو گئے. قول آگے کرے وانفلت ابو جندل بن سہیل کا بیٹا تھا، سہیل بن عمر کا، ابو جندل نام کا، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھی مکہ سے آ گئے، کافروں کے ہاتھ سے چھوٹ گئے. فلاح کبھی ابی بصیر، وہ بھی ابی بصیر کے ساتھ مل گیا. فجعل لا يخرج من قریش رجل الا قد اسلم، جو بھی قریش سے آتا مسلمان ہو جاتا الا لحق بی ابی بصیر، ابو بصیر کے ساتھ لگتے تھے اور اس میں شرکت کرتے تھے. حتی اجتماعت من صحابہ، ایک گروپ بن گیا، ایک جماعت بن گئی، لمبا گروپ بن گیا. فواللہ ما يسمعون بعیر خرجت لقریش الى الشام، جب بھی سنتے کہ قریش کا کوئی قافلہ شام کی طرف نکلے، الا اعترضوا لها، تو ان کے لیے سامنے راستے میں نکل آتی، فقتلوا، مار ڈالتے، وخذوا مالوں کو بھی لے لیتے. فرسلت قریش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تناشده اللہ والرحم، تو قریش تنگ آ گئے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا اور رشتہ داریوں کی قسمیں دے کر، اللہ کی قسمیں دے کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں امن دیجیے، ان لوگوں کی وجہ سے بڑے تنگ آ گئے ہیں. لم ارسل الیہم فمن اتاہ فہو آمن، کہ جو ان کے پاس آتے تو امن میں ہوگا. فرسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ پیغام دیا کہ جو ان کے پاس آئے گا وہ کیا ہوگا، امن میں ہوگا. اگر ان کے اتباع میں بنے گا تو پھر وہ کیا کریں گے، لوگوں کے راستے میں نہیں آئیں گے. پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے گا تو بھی امن میں ہوگا. تو اس طرح سے کیا ہوتا رہا، آخر قریش نے اجازت دی کہ چلو جو مسلمان ہو اس پر ہم پابندی نہیں لگائیں گے، وہ بآزادی جہاں رہنا چاہتے رہ سکتے. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قول سے آپ کہتے ہیں صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین یوم الحدیبیہ علی ثلاثۃ اشیاء، اور بھی چیزیں تھی، 3 چیزوں پر آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح کی تھی. نمبر 1، علی من اتی من المشرکین رد الیہم، کوئی مشرک آئے گا تو اسے لوٹانا ہوگا. ومن اتی من المسلمین لم یردوہ، یعنی مدینہ سے اگر مکی کوئی مشرک آئے نا تو مشرکین اس کو نہیں لوٹائیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکی سے مدینہ آئے تو مسلمانوں نے لوٹانا ہوگا. نمبر 2، وعلی ان یدخل من قابل ویقیم بها 3 ایام، کہ آئندہ سال عمرے کے لیے اگر آئیں گے نا تو 3 دن کے اقامت کی اجازت ہوگی، اس سال نہیں آ سکتے. ولا يدخل الا بجلبان السلاح والسيف والقوس، اور آئندہ سال آتی ہوئی تیسری بات یہ ہے نا کہ اسلحہ جو ہے نیاموں میں ہوگا، تلوار نیام میں ہوگی، قوس وغیرہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، محفوظ رکھے ہوں گے. ونحو فجاء ابو جندل یحجل فی قیودہ، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا نا تو ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آ رہے تھے. فرد الیہم، اس نے بہت فریادی کی، بڑی فریادی کی کہ مجھے نہ لوٹانا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو بھام کر سمجھ لیا کہ اس کے بغیر فیصلہ ہوتا نہیں تو انہیں لوٹا دیا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریشا صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کی، فاشترطوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط لگائی تھی کہ ان من جاء منکم لم نرد علیکم، اگر تم میں سے کوئی آئے گا نہیں لوٹائیں گے. ومن جاءکم منا، کوئی آئے گا ہم میں سے ترددتموہ علینا، اسے لوٹانا ہوگا. فقال یا رسول اللہ اتکتب ھذا، یہ بھی آپ مان رہے؟ صحابہ نے کہا، قال کہا نعم، ہاں ماننا ہے، ایک دن آئے گی. انا فتحنا لك فتحا مبینا، انه من ذهب منا الیہم، ہم میں سے جو ان کے پاس جائے گا، فابعدہ اللہ، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کیا ہوگا نا، تب جائے گا. ومن جاءنا منہم، اور جو ان میں سے ہمارے پاس آئے گا لوٹا کر بنا وہ ہمارا ہی ہیں، سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، ایک دن اسے چھڑوائے گا. اس میں تو اس کی اور مشقت ہوگی نا، مشقت کو جھیل کر اللہ اسے کیا کر دے گا، استقامت دے گا، مضبوط دل دے گا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فی بیعۃ النساء، حضرت عائشہ سے بگی تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت لی، فی بیعۃ النساء، اس کی کیفیت بیان کر رہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحنہن بہذه الآیہ،
یہ جو آیت اتری تھی نا کہ تم انہیں کیا کر لو، جانچ لو، ان کے ایمان وغیرہ کی تسلی کر لو. اگر کوئی مومنہ ہے نا تو نہیں لوٹائے، صرف مہر وغیرہ لوٹا دیا. ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک فمن اقرت بهذا الشرط منهن، اگر کوئی خاتون ان شرطوں پر کیا کرے گی، عمل کرے گی، اقرار اعتراف کرے گی، تو قال لها علیہ السلام اس سے کہہ دے قد بایعتک کلاما یکلمها به، کہ اس بات کے ذریعے میں نے آپ سے بیعت کر دی، بس میں ہاتھ نہیں ملاتا خواتین سے، صرف زبان کے ذریعے بیعت ہوگی. واللہ ما مست یده ید امرأة قط فی المبایعہ، عورتوں کے ساتھ بیعت میں آپ علیہ السلام کا ہاتھ کسی بھی خاتون کے ہاتھ سے کبھی نہیں لگا. الفصل الثانی عن المسور ومروان انہم استلحوا على وضع الحرب 10 سنین، کہ 10 سال تک کے لیے یہ مصالحت ہوئی تھی. یمن فیہ الناس، کہ اس میں لوگوں کا امن ہوگا. وعلی ان بیننا غیبۃ مکفوفہ، اور اس میں جو پوٹلی ہے وہ بندی ہوئی ہوگی، کیا مانا جنگ وغیرہ نہیں ہوگا جو بخشا ہوتا ہے. وانه لا اسلال ولا اغلال، اور اسی اسنا 10 سال کی جو مدت ہے نا، نہ تو اس میں چوریاں وغیرہ ہوگی اور نہ خیانت وغیرہ، دھوکے غدر ہوں گے. رواہ ابو داود. وعن صفوان بن سلیم عن عدة من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آبائهم، صفوان سے کہتے ہیں کئی صحابہ کی صاحبزادوں سے روایت، اپنے آباؤں سے روایت کرتے ہیں. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی من ظلم معاہدا او انتقصه، اگر کسی نے کافر مستأمن پر ظلم کیا، ذمہ تھا یا مستأمن تھا، یا اس کے حق کو کم کر دیا، وکلفہ فوق طاقتہ، یا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو اس پر، اخذ من الشیء بغیر طیب نفس، یا بغیر رضامندی کے اس سے کوئی شے لے. فانا حجیج یوم القیامہ، ایسے شخص کے خلاف میں جو ہے کل قیامت کو مد مقابل ہوں گا، کل میں جو ہے اس کے خلاف حجیج ہوں گا، میں اس کی طرف سے لڑوں گا. ظاہر ہے کہ جس کا خصم پیغمبر علیہ السلام بن جائے تو اس کی ہلاکت جو ہے قریب ہو جاتی ہے. وعن امیمہ بنت رقیقہ قالت، امیمہ بنت رقیقہ صاحبہ روایت کرتی ہیں بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوہ، جو خواتین آپ سے بیعت کر رہی تھی، قولا میں بھی ان میں تھی، آپ علیہ السلام سے بیعت کر دی. فقال لنا، تو آپ علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ بیعت لینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش، آخری جد و جہد کے ساتھ آپ نے ان شرائط کو کیا کرنا ہوگا، پوری کرنا ہوگا. فیما استطعتن و اطوقتن، تمہاری استطاعت و طاقت پر مبنی ہے، جو بات استطاعت سے خارج اس میں کوئی پکڑ دکڑ نہیں. قلت اللہ و رسول ارحم بنا من بانفسنا، تو ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ اللہ و رسول ہم پر زیادہ مہربان و رحیم ہے. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ بایعنا حتی تانی صافحنا، مانا بیعت کیجیے، مانا مصافحہ کیجیے. قول، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انما قولی لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة، یا یہ مانا انما قولی لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة، 100 خواتین کو بات کرنا، ایک کو کہنا ایک جیسے برابر ہے. مانا سب سے میں نے قولاً بیعت کرنی ہے، مصافحتاً بیعت نہیں ہوگی. الفصل الثالث عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قول، سے کہتے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ. آپ علیہ السلام ذی القعدہ میں عمرے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، مکی والوں نے نہیں چاہا کہ جائے. حتی قاضاہم، ان سے مصالحت کر دی، علی یدخل یعنی من العام المقبل، عند سال آئیں گے، یقین بھی ثلاثۃ ایام 3 دن کے لیے قیام ہوگا. فلما کتب الکتاب، جو انہوں نے کتاب لکھی وغیرہ، مہر لگ رہے تھے، مہر لگا رہے تھے، اسٹیمپ وغیرہ، تو کتبو یہ لکھا کہ ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، قولوا لا نقر بها، یہ ہم نہیں مانیں گے. فلولا اعلم انک رسول صلی اللہ علیہ رسول اللہ ما منعناک، ہم آپ کو پھر کیوں روکتے، ولیکن انت محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ لکھو. فقول انا رسول اللہ وانا محمد بن عبد اللہ، میں دونوں ہوں، کہ محمد عبداللہ ہوں تو مانا رسول بھی ہوں. ثم قال لعلی بن ابی طالب امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ بیچ سے کیا کر دو، مٹا دو. قول، اس نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، یہ لفظ میں نہیں مٹاؤں گا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مٹا دیا. ولیس یحسن یکتب، آپ علیہ السلام سے یہ نہیں لکھ پا رہے تھے کیونکہ کتابت، لکھائی وغیرہ
یہ دوسرے حضرات نے سیکھی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صفت امی ہونا ہے، فکتبہ تو اس نے یہ لکھوایا کہ ہذا ما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ لا يدخل مکہ بالسلاح الا السیف القراب، مکی میں اگر جائیں گے بھی نا تو تلوار نیام میں ہوگی، وَلَا يَخْرُجْ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ، اگر کوئی بھی مکی والا ان کے ساتھ جائے گا ان کی طرف بھاگ جائے گا، ان اراد يتبعوا، اگر کوئی ان کے ساتھ جائے گا نا تو اسے لٹانا ہوگا، وَلَا يَمْنَعْ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ يُقِيمَ بِهَا، اگر صحابہ میں سے کوئی مکی میں رہنا چاہتے تو اس کو نہ روکے، فلما دخلها، جب عند صلاح علیہ السلام وہاں گئے، وما زال جل پوری مدت گزر گئی، تو اتوا علیًا، علی صاحب کے پاس آئے، وقالوا نے کہا قل لصاحبک، اپنے صاحب سے کہہ دو کہ اخرج عنا، یہاں سے چلے جائے، قد مزل جل مدت پوری ہو گئی ہے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام صحابہ سمیت وہاں سے چلے گئے۔ آگے ہیں باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، اس باب میں ذکر کر رہے ہیں کہ جزیرہ عرب جو خاص حدود کا علاقہ ہے، عدن کی آخری جانب سے لے کر عراق تک طولاً، اور جدہ ساحل سمندر سے لے کر شام تک چوڑائی میں جو علاقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ ان علاقوں سے یہود کا نکالنا، آپ علیہ السلام بھی فرمائے تھے کہ یہود کو نکال دو۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، اس سے کہتے ہیں بینا نحن فی المسجد، ہم مسجد میں تھے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام بار تشریف لائے، فقال کا انطلق الی یہود، یہود کی طرف جاؤ، فخرجنا، ہم بھی ساتھ نکلے، حتی جئنا بیت المدراس، ایک درسگاہ تھی ان کی بیت المدراس ان کو کہا جاتا، اس کو کہا جاتا تھا، وہاں پر ہم گئے۔ مدراس کا لفظ مبالغی کے لیے جسے مکسار میں تا کا لفظ، یعنی درس والی جگہ کو بھی کہتے، جو مدرس اس کو بھی کہتے، بیت المدرس کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وہاں ہم آگے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تا پر وہاں کڑی ہوئی، فقال کہ یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ تاکہ سلامت رہو، اعلموا، اچھی طرح کان کھول کر سنو، جان لو کہ ان الارض للہ ولرسولہ، یہ زمین اللہ و رسول کے لیے ہیں، وانی ارید ان اجلیکم من هذه الارض، میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے سے تمہیں جلا وطن کر دوں، فمن وجد منکم بمال شین فلیبعه، اگر کسی کو کچھ مل رہے یا اپنا کچھ مال ہے تو کیا کر دے؟ بیچ دے، بیع المستر، بیع مکرہ نہیں ہے، مستر منع، ساری چیزیں بیچ دو، بس کیا کر دو؟ اپنا سارا سامان بوریا وغیرہ سنبھال کر لے جاؤ یہاں سے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے کہتے ہیں قام عمر خطیب، عمر سے خطابت کے لیے کڑی، فقول کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل یہود خیبر علی اموالہم، آپ علیہ السلام نے یہودی خیبر سے ان کے مال و پر معاملہ کیا تھا کہ آپ نے اتنا حصہ دینا ہوگا، وقول کہا نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ حکم دے رہے نا کہ تم اس وقت تک یہاں برقرار رکھا جائے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، برقرار رکھیں گے۔ وقد رأیت اجلاءہم، اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہاں سے بھی جلا وطن کیا جائے۔ فلما اجمع عمر على ذلك، جب عمر سے نے اس کا پختہ ارادہ کیا، تو اتاہ احد بنی ابی الحقیق، بنی ابی الحقیق میں سے ایک آدمی عمر سے کے پاس آئے، فقال کہ یا امیر المؤمنین تخرجنا وقد اقرنا محمد وعاملنا على الاموال، آپ علیہ السلام نے کہ پیغمبر نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا، آپ یہاں سے ہمیں جلا وطن کر رہی کیسے؟ فقال عمر صاحب نے کہا اظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ علیہ السلام کی بات بھول چکا ہوں؟ کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعود بک خلوصک لیلۃ بعد لیلہ، وہ بات کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب آپ کو خیبر سے نکالا جائے اور تمہیں تمہاری جو اونٹنیاں ہیں نا اٹھا کر بھاگتی ہوئی ہوگی۔ فقال کہ هذه كانت هزيلة من ابي القاسم، اے عمر اب کیا کہہ رہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مذاق کر رہے تھے۔ فقال کہ کذبت یا عدو، لے کیا جھوٹ بول رہے، کوئی مذاق نہیں تھا ایسا۔ فاجلاہم عمر، عمر سے نے ویسی بھی جلا وطن کر دیا کہ ان کی شرارتیں، رشہ دوانیاں، سازشیں بہت بڑھتی جا رہی دن بدن، یا سے ان کو دور بگایا جائے۔ وَآتَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ مِنَ الثَّمَرَةِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوضًا، جو ان کا مال تھا یا اونٹ تھے یا سامان وغیرہ تھے
یا پھل تھا، اس کی قیمت حضرت عمر دے دی، کیا سے جاؤ جو کچھ ہے کیا کر دو ہمیں بیچ تو چھوڑ دو، من اقطابن جو گڑوں کی رسیاں وغیرہ تھی یا نم دے، وحبال رسی وغیرہ، کجاوے پالان وغیرہ، ذالک اور چیزیں، عمر سے نے لی کیا سے نکل جو بوریا بستر باندھ کر جانا یہاں سے فوراً۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بثلاثۃ، ابن عباس سے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی تھی، منع حکم فرمایا تھا۔ قول ایک کہا تھا کہ ایک یہ بات ہے کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیر عرب سے نکال دو، وجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم، اور جو وفد والا معاملہ ہے نا وہ تم جاری رکھنا جیسے میں نے جاری رکھا ہے۔ قال ابن عباس کہتے وسکت عن الثالثہ او قال فانسیتها یا فانسیتها یا فانسیتها، تیسری بات میں بھول گیا۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قول سے کہتے اخبرنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا تو فرما رہے تھے کہ لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ میں یہاں سے سب یہود و نصارہ کو نکال دوں گا، حتی لا فیها الا مسلمہ، یا صرف مسلمان کو رہنے دوں گا، رواہ مسلم۔ وفی روایت لئن عشت انشاءاللہ، اگر میں زندہ رہا تو لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، یا سی کسی یہودی وغیرہ کو کیا کر دوں گا، نہیں رہنے دوں گا، نکال دوں گا۔ الفصل الثانی لیس فی الا حدیث ابن عباس، یا پر ابن عباس کی حدیث لا تکون قبلتان فی ارض، کہ ایک زمین میں 2 قبلے نہیں ہوتی۔ کیا معنی؟ اگر مسلمان کافروں کے بیچ رہ رہے ہو تو دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرے۔ وقد مر فی باب الجزیہ۔ الفصل الثالث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز، حجاز علاقے سے عمر رضی یہود و نصارہ کو شام کی طرف دور کیا کر دیا تھا، جلاوطن کیا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی اہل خیبر، جب خیبر والوں پر غالب آ گئے آپ علیہ السلام، تو اراد یخرج اليهود منها، آپ علیہ السلام خیبر سے انہیں نکالا جا رہے تھے۔ وکانت الارض لما ظہر علیہا للہ ولرسول وللمسلمین، جب وہ غالب آ گئے نا تو زمین اور جو کچھ تھا وہ تو مسلمانوں کے لیے ہو گیا، اللہ و رسول کے لیے۔ تو یہود نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ان کاموں میں کیا ہے ماہر ہے، یہ ہمیں دے دیجیے، ہم کام وغیرہ کریں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی نا آدھی پیداوار تمہاری ہوگی۔ فسأل اليہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یترکہم علی ان یکفوا العمل، کہ کام کاج وہ کریں گے سب کچھ، ولہم نصف الثمر، جو پیداوار ہوگی آدھی تمہاری ہوگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقرکم علی ذلک ما شئنا، جب تک ہم چاہیں نا تو اس وقت چلو تم اس پر برقرار رکھیں گے۔ فقروا، انہوں نے اقرار کیا چلو ٹھیک ہے۔ حتی اجلہم عمر فی امارتی الی تیما و ریحا، پھر حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں تیما اور ریحا علاقے کو کیا کر دیا، جلا وطن کر دیا کہ ایسی دور بھاگ نکلو۔ متفق علیہ۔ باب الفیع، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مال فیع کا ذکر کر رہے جو کیا ہو ایجافا نہ ہو بلکہ تارازی کے ساتھ جو حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال فیع۔ الفصل الاول عن مالک بن اوس بن الحدثان قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر سے نے کہا تھا کہ ان اللہ قد خص رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الفیع بالشیء لم یؤتی احدا غیرہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کے اس مال فیع میں خاص صفی حصے کے ساتھ اللہ نے خاص فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفی کہتے ہیں، خاص حصہ چنا ہوا۔ ثم قرأ، پھر یہ فرمایا، یہ ایت پڑھ لی، ما افاء اللہ علی رسول منہم لقول قدیر فکانت هذه خالصہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ علیہ السلام کا خاص حصہ تھا، ينفق علی اہلہ نفقۃ سنۃ، سالانہ خرچہ اپنی ازواج کو دے دیتے، من هذا المال ثم يأخذوا ما بقي فيجعلوا مجعل مال اللہ، بقیہ اسے لے کر جہاد وغیرہ میں، جہاد کی تیاری کے لیے عام جو سبیل اللہ تھے نا ان میں کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام خرچ کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ آپ علیہ السلام نے جو علاقے وغیرہ لیے تھے نا یہود بنو نذیر وغیرہ سے، وہ آپ کی ملکیت تھی اور آپ علیہ السلام اس کے متولی تھے، تصرف کیا کرتے تھے، گھر وغیرہ کا جو خرچہ تو بھی سے دیا کرتے تھے، جو بقایا وغیرہ مال بچتا تھا نا وہ کیا کرتے تھے، فاقوں میں غریبوں کو وغیرہ جو ضرورات وغیرہ ہوتی تھی ان میں کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔
وعن عمر رضی اللہ عنہ قول كانت اموال بني النذير مما فاء الله على رسوله مما لم يجب المسلمون عليه بخير ولا رقاب. بني نذیر کی جو اموال تھی مال فے تھے، مسلمان نے اس پر حملہ وغیرہ کر کے گوڑ وغیرہ کی ذریعہ نہیں روندہ توسیلہ کی کو، بلکہ بغیر جنگ کی یہ لکی حاصل ہوئی تھی. فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ينفق علی نفقۃ سنتهم، آپ علیہ السلام ان سے گھر والوں پر خرچ کرتے سمجھ المبقی فی السلاح والقراع عدتاً فی سبیل اللہ، بقیہ جو کچھ بچتا تھا نا وہ اسلحے میں گوڑ وغیرہ اور جہاد کے لیے جو تیاری ہوتی تھی سامان ہوتا تھا اسلحہ وغیرہ خرچہ اس میں کیا کرتے تھے پیسے وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا خرچ کرتے تھے. الفصل الثانی عن عوف بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاه الفی، جب مال فی آ جاتا قسم فی یومہ اسی دن تقسیم کرتے، فاعت الاہل حظین دو حصے گھر والوں کو دیتے بیوی و ازواج کو، آت الاعزب حظن اور ایک حصہ ان کو دیتے تھے نا جو کیا تھے غیر شادی شدہ تھے. فدعی تو مجھے بھی ایک دن بلایا گیا تھا، فاعتانی حظین دو حصے دیے، وکان لی اہل میں کیا تھا شادی شدہ تھا گھرانہ تھا. ثم دعیا بعد عمار بن یاسر، پھر عمر سے بلایا گیا، فاوتی حظا واحدا ایک حصہ اسی دیا گیا. رواہ ابو داود. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما جاء شیء بدأ بالمحررین، آپ علیہ السلام کے پاس پہلے ہی جو مال آیا نا اسی کیا کر دیا مال پے کا تقسیم کر دیا. کس پر؟ محررین پر. محررین سے کیا مراد ہے؟ جن لوگوں کو زیادہ حاجت ہو، زیادہ حاجت مند لوگ اور آزاد کردہ غلام وغیرہ ان کو دے دیا. ان میں موالی وغیرہ بھی داخل ہوتے ہیں اور جو کیا ہو عبادت وغیرہ کے لیے فارغ قسم کے لوگ تھے زیادہ عبادات میں لگے تھے ان کو دے دیا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا یأتی بزبیۃ فیہا خرز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مشکیزہ لائے گیا اس میں سیپوں کا ہار تھا، موتیاں وغیرہ جو سیپی ہوتی ہیں. فقسمها للحر والأمہ، وہ دے دے ایک آزاد کو اور ایک کنیز کو. قالت عائشہ کان ابی یقسم للحر والعبد، میرے ابا جان بھی اگر کچھ تقسیم کرتے تھے نا تو آزاد اور غلام کو دیا کرتے تھے. وعن مالک بن اوس بن الحدثان قول ذکر عمر بن الخطاب یومن الفی، ایک دن عمر سے مال فی کا ذکر کیا. فقول ما انا حق بهذا الفی منکم، تم سے زیادہ میں بھی اس کا حقدار نہیں، سب برابر ہے. یا پلسان کا حق ہے. وما احد منا بحق به من احد، کوئی اور نہیں ہے جس کا حقدار ہو. الا ان علی منازلنا من کتاب اللہ عز وجل، جو درجات اور منازل ہماری طے ہے نا ہم اس پر ہے، جو حق ہے جو کیا ہے درجہ مرتبہ ہے. وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جو تقسیم وغیرہ کی بس وہی جاری ہوگی. فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعیاله، کبھی کیا ہوتا ہے ایک آدمی ہے مثلا کہ وہ اسلام وغیرہ میں پہلے سے داخل ہو، قدیم الاسلام ہو، سابق الاسلام ہو، اس طرح سے. والرجل وبلاؤ، ایک شخص سے وہ شجاعت وغیرہ کرتے بہادریاں کرتا ہے، بلا و مصیبتوں کو اس نے کیا کر دیا ہو برداشت کیا ہو اللہ کی راہ میں. والرجل وعیالو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا اہل و عیال ہو. والرجل وحاجتو، کوئی شخص اس کی کوئی ضروری حاجت ہو تو ایسے لوگوں پر ایسا مال وغیرہ خرچ ہوگا. وعنہ قال قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر سے نیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین حتی بلغ علیم حکیم تک پڑھی. فقال کہا هذه لهؤلاء، یہ جو زکوٰۃ ہے تو ان خاص مصارف کے لیے ہے. ثم قرأ، پھر پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ حَتَّى بَلَغَ ابْنَ السَّبِيلِ، کہ جو مال غنیمت حاصل اس میں سے پانچوں حصہ اللہ و رسول کا ہے. ثم قال، پھر کہا هذه لهؤلاء، یہ خمس تو ان کا ہو گیا. ثم قرأ، پھر پڑھا ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى حتى بلغ للفقراء، پھر ایت پڑھی کہ جو مال پے ہو تو مذکورہ افراد پر خرچ ہوگا نا، جیسے کوئی کیا ہو مصیبت وغیرہ میں ہو، زیادہ حاجت اس کو درپیش ہو، عیال ولو فقیر ہو، حتی بلغ. پھر ثم قرأ، پھر ایت پڑھی والذین جاءوا من بعدهم، جو بعد والے مسلمان وغیرہ آئے،
ثم قال هذه استوعبت المسلمین عامتا، اس آیت نے تو سب مسلمانوں کو گھیر لیا. فلن عشت، اگر میں آئندہ زندہ رہا کہ کفار کے علاقے وغیرہ فتح کر سکا اور اس مال فی آنے لگا تو میں کیا کروں گا؟ تمام محتاجوں کو یہ مال پہنچا دوں گا. فلیأتین الراعی وہو بسر حمیر نصیبہ منہا، کہ مثلا کیا ہو مضافات حمیر میں ہو، اگر ایک آدمی ہے دور دور رہ رہا ہے ان جگہوں سے، یمن وغیرہ کے علاقوں میں حمیر جو علاقے ہیں وہاں سے میرے پاس آئے، محتاج ہو، ضرورت والے ہو، تو ان کو کیا کر دوں گا؟ دے دوں گا. لم یعرق فیہا جبینہ، کہ اس نے اس میں اپنی پیشانی کا پسینہ نہ نکالا ہو. کیا معنی؟ یعنی کوئی تھکاوٹ حاصل نہ کی ہو، کوئی مشقت برداشت نہ کی ہو، کچھ بھی اٹھایا نہ ہو. وہ بھی آ جائے نا تو اسے بھی دے دوں گا، اگر وہ کیا ہو؟ حاجت والا ہو، فقیر ہو. تو کوئی نہ سمجھ لینا کہ انہیں نہیں دیا جائے گا، ان کو بھی دے دوں گا. وعنہ قول کان فیما احتج به عمران، قول عمران سے نے جس بات سے استدلال کیا نا، فرمانے لگی کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 خاص جگہ تھی. صفایا صفیہ کی جمع ہے، وہ جو آپ علیہ السلام اپنے لیے اختیار کرتے تھے نا، چن لیتے تو اس کو کیا کہتے؟ صفیہ، جمع اس کی صفایا ہے. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص جگہ تھی، خاص مقامات تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھریلو خرچ میں لاتے تھے. بنو نذیر علاقہ تھا ایک، و خیبر تیسرا فدق کا. فاما بنو نذیر پکانت حبسا لنوائبہ، بنو نذیر والا جو کچھ خرچ آتا تھا یا پیداوار وہ تو نوائب میں خرچ کرتے تھے. نوائب منع حوائج، مہمان وغیرہ قاصدوں پر خرچ کرتے تھے. واما فدق فکانت خبسا لابناء السبیل، وہ فقراء وغیرہ مسافروں کے لیے تھا. واما خیبر فجزأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اجزاء، خیبر والی جو پیداوار ہوتی تھی علاقے کا جو کچھ بنتا تھا اس کی 3 حصے بنائے تھے. جزئین بین المسلمین، 2 حصے تو مسلمانوں میں خرچ ہوتی تھی، وجزءا نفقۃ لأہلہ، وہ ان کے گھرانے کے لیے خرچہ ہوتا تھا 3 حصہ. فما فضل جو کچھ بچتا تھا عن نفقۃ اہلہ جعلہ بین فقراء المہاجرین، تو وہ مہاجرین فقراء حضرات کو کیا کرتے تھے؟ دیتے تھے. الفصل الثالث عن المغیرة رضی اللہ عنہ قول ان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جمع بنی مروان حين استخلف، جب عمر رحمۃ اللہ علیہ کیا بنے خلیفہ بنے تو اس نے بنو مروان کو جمع کیا. فقول کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت له فدق علاقہ علیہ السلام کا تھا، فکان ينفق منها ويعود منها على صغیر بنی ہاشم، کہ وہ اس سے خرچ کرتے تھے اور جو کیا ہوتے تھے بنو ہاشم کے کم عمر ہوتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. وَيَزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، جو یتیم وغیرہ ہوتا تھا کوئی ولی سرپرست نہیں ہوتا تو ان پر خرچ کرتے تھے، شادی وغیرہ کراتے تھے. وَأَنَّ فاطمہ سألته أن يجعلها لها، فاطمہ صاحبہ چاہتی ہے کہ یہ ان کو دیا جائے. فابا، تو فاطمہ صاحب کو کیا کر دیا؟ نہیں دیا. فکانت كذلك فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بس اسی طرح رہا آپ علیہ السلام کی زندگی میں، حتی مزال سبیلہ، آپ علیہ السلام وفات ہو گئے. فلما ان ولی ابو بکر عمل بها بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی، جب ابو بکر خلیفہ بنے تو اس میں اس نے یہی طریقہ و دستور جاری رکھا جو آپ علیہ السلام جاری رکھتے تھے. حتی مزال سبیلہ، وہ بھی وفات ہو گئے. فلما ان ولی عمر بن الخطاب عمل فی بمثل ما عملا، پھر عمر سے خلیفہ بنے اس نے بھی وہی دستور اور طریقہ جاری رکھا جو ان دونوں نے جاری رکھا تھا. حتی مزال سبیلی، نبی کیا ہو گئے؟ وفات ہو گئے. ثم اقطع مروان، پھر مروانیوں نے، جو مروان لوگ تھے نا عثمانیانی کے زمانے میں، انہیں کیا کر دیا؟ اس کی کچھ ٹکڑے بنا دیے، حصے وغیرہ کر دیے. ثم صارت لعمر بن عبد العزیز، پھر یہ عمر صاحب کے ہاتھ میں آگے نہ میرے ہاتھ میں. فرأیت امرا منعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو بھی منع کیا تھا نا. فرأیت امرا منعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ لیس لی بحق،
ان سے فرمایا تھا کہ میرا حق نہیں، وَإِنْ يُشْهِدُكُمْ، میں بھی تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، انی رددتها علی ما کانت، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، کہ میں بھی اس میں وہی طریقہ جاری رکھوں گا جو پیغمبر علیہ السلام عمر سے ابو بکر کے زمانے میں تھا۔ رواہ ابو داود۔ یعنی جن جن مصارف میں خرچ ہوتا تھا نا، انہی مصارف میں میں نے کیا کروں گا، ان زمینوں کو خرچ کرتا رہوں گا، وہی طریقہ دستور جاری رہے گا، کسی کا یہ حصہ نہیں بنتا، نہ کسی کی میراث ہوتی، نہ کسی اور کو کیا کروں گا، تقسیم کر کے دے دوں گا۔ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے قوانین اس میں جاری ہوں گے جو پہلے جاری تھے۔